अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा जो टॉपिक है ये पाकिस्तान के शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले या नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स के बारे में है। इससे पहले हमने पाकिस्तान के शुमाल मशरक़ी पहाड़ी सिलसिलों के बारे में पढ़ा और इसका जो दूसरा पोर्शन है पहाड़ी सिलसिलों का, इन्हें हम नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स या शुमाल मशरक़ी पहाड़ी सिलसिले कह देते हैं। जैसा कि मैप पे आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ी सिलसिले पामीर नॉर्थ से शुमाल मगरब की तरफ जो है ये फैले हुए हैं और हमारे मकरान के साहलों तक ये पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। ये जिस तरह 4 पैरेलल रेंजेस शुमाल मशरक़ी पहाड़ी सिलसिलों की थी, इसी तरह ये 5 रेंजेस हैं जो कि हमारे शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले बनाते हैं और इन्हें हम नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स का नाम जो है ये दे देते हैं। इनमें नंबर 1 है हिंदू कुश रेंज। ये बहुत पॉपुलर और मशहूर रेंज है और हिंदू कुश इस वजह से मशहूर है कि अक्सर पाकिस्तान में ज़लज़ले जो हैं इस रेंज में आते हैं। खुदा न खास्ता कभी भी अगर आप टीवी पे या देखें टीवी चैनल्स के ऊपर या पीएमडी की वेबसाइट पे, तो वो बताएंगे आपको अगर कभी कोई ज़लज़ला आ जाए तो इसका मरकज़ वो बताएंगे कि पेशावर से 200 किलोमीटर दूर कोई हिंदू कुश था या इधर था या इससे कितनी दूर था। तो हिंदू कुश जो है ये वाला सिलसिला, ये रेंज जो है बेसिकली ये दरियाए सिंध और दरियाए काबल जो कि पेशावर के करीब जो है ये गुज़रता है और ये अफ़गानिस्तान से आता है और नौशहरा के मुकाम पर आकर ये दरियाए सिंध में मर्ज हो जाता है। इन्हें हम वेस्टर्न ट्राइब्यूटरी भी कह देते हैं इस दरियाए सिंध की। तो इसके दरमियान का ये जो इलाका है इसे हम हिंदू कुश रेंज या कोहे हिंदू कुश नाम दे देते हैं। कोहे हिंदू कुश की जो औसत बुलंदी है ये 10,000 से लेकर 16,000 फीट तक है और इसकी बुलंद तरीन चोटी तिरचमीर जिसकी बुलंदी 25,230 फीट है। तो इस सिलसिले से दरियाए स्वात है, दरियाए कोनार है, दरियाए पंचगोड़ा है जो निकलते हैं और ये आकर दरियाए काबल और दरियाए सिंध में गिरते हैं। तो इसका मशहूर दर्रा बड़ा ये तारीख़ी दर्रा है जिसे हम खैबर पास कहते हैं। खैबर पास बड़ा तारीख़ी अहमियत का हामिल है और अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए ये दर्रा इस्तेमाल होता है। माजी में भी हमारी जो ट्रेड है अफ़गानिस्तान के साथ या सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ जो है इसी दर्रे से होती रही है। स्टिल इस दर्रे से ये ट्रेड जारी है। तो खैबर पास के एक एंड पर पेशावर है और इसके दूसरे एंड पर काबल है। तो इससे आगे अगर हम आए तो दूसरा पहाड़ी सिलसिला जिसे हम सफ़ेद को या कोहे सफ़ेद का नाम देते हैं, सफ़ेद को या कोहे सफ़ेद, जो कि काबल, दरियाए काबल और दरियाए कुरम का दरमियानी इलाका है, इसे हम सफ़ेद को कह देते हैं या कोहे सफ़ेद का नाम दे देते हैं। ये दरियाए काबल और दरियाए कुरम का ये दरमियानी इलाका है। दरियाए कुरम जो है ये दर्रा कुरम से गुज़रता है और ये दरिया भी अफ़गानिस्तान से आकर दरियाए सिंध में शामिल होता है और ये भी जो दरियाए सिंध की वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज़ हैं उनमें से ये एक है। तो दर्रा कुरम जो है ये भी अफ़गानिस्तान जाने के लिए इस्तेमाल होता है और इसके इस एंड पर हमारे मुल्क का मशहूर शहर कोहाट जो है ये वाक़ है। तो इसके दरमियान वाले हिस्से में जो पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं इन्हें हम सफ़ेद को या कोहे सफ़ेद कह देते हैं। इस सिलसिले की बुलंदी जो है एवरेज ये 9,000 फीट से लेकर 12,000 फीट तक है। इसके बाद जैसे हम शुमाल मगरब की तरफ मूव करते हैं तो तीसरा पहाड़ी सिलसिला जो है ये वज़ीरिस्तान हिल्स हैं। वज़ीरिस्तान हिल्स या कोहे वज़ीरिस्तान और रिसेंट ईयर्स में ये इलाका बहुत फेमस भी रहा है और इस हवाले से कि अक्सर यहाँ पर टेररिस्ट के ख़िलाफ़ जो है ये ऑपरेशन होता रहता है। अभी ये 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया, वैसे शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान,
اور کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کا بہت بڑا گڑھ رہا ہے یہ علاقہ، اور سٹل یہاں پر وقتاً فوقتاً جو ہے یہ حملے ہوتے رہتے ہیں، اور ہماری جو آرمی ہے اور ایئر فورس جو ہے یہاں پر آپریشن کرتی رہتی ہے۔ اس سے پہلے جب تک امریکہ افغانستان میں رہا ہے اس وقت یہاں اکثر ڈرون اٹیک ہوتے تھے، اور زیادہ تر وہ وزیرستان کے علاقوں میں ہی ہوا کرتے تھے۔ تو وزیرستان کا جو علاقہ ہے یہ دریا ٹوچی اور گومل جو ہے اس کے درمیانی علاقہ ہے۔ دریا ٹوچی درہ ٹوچی سے گزرتا ہے اور درہ بناتا ہے، بلکہ یہ دریا ٹوچی، اسے درہ ٹوچی کہتے ہیں۔ اسے دریا گومل جو ہے یہ بھی افغانستان سے آتا ہے اور درہ گومل بناتا ہے، اور پھر یہ آ کر دونوں دریا جو ہیں یہ دریا سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے جو دریا ہیں یہ بیسیکلی دریا سندھ کا ہی حصہ ہیں، اور اس کے مغربی معاون دریا کہلاتے ہیں، یا انہیں ہم ویسٹرن ٹریبیوٹریز کا نام جو ہے یہ دے دیتے ہیں۔ تو دریا ٹوچی اور گومل کے درمیانی علاقے کو وزیرستان ہلز کا نام جو ہے یہ دیا گیا ہے۔ یہ کم بلند پہاڑی سلسلے ہیں اور ان کو کراس کرنا جو ہے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ہم جب مغرب کی طرف آئیں تو ایک آرک شیپ میں اس طرح پہاڑی سلسلہ موجود ہے جسے ہم سلیمان رینج کہتے ہیں۔ سلیمان رینج آرک شیپ ہے، اور جہاں سے بلوچستان کے بارڈر شروع ہوتا ہے یہاں سے یہ ایسے پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ آرک شیپ میں، اور اس کی جو لمبائی ہے تقریباً 300 میل ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی تخت سلیمان جس کی بلندی جو ہے یہ 11,100 فٹ ہے، اسے تخت سلیمان جو ہے یہ کہا جاتا ہے۔ یہ سلیمان رینج کی بلند ترین چوٹی ہے۔ اس سلسلے کا مشہور دریائے بولان ہے، اور یہ دریا جو ہے یہ بھی دریا سندھ میں آ کر شامل ہوتا ہے۔ تو یہ سارے دریا جو ہیں یہ ویسٹرن ٹریبیوٹریز ہیں۔ تو دریائے بولان جو ہے یہ درہ بولان بناتا ہے، اور درہ بولان سے گزر کر ہی ایران جایا جا سکتا ہے، اور اس کے اینڈ پر کوئٹہ کا مشہور شہر واقع ہے، جبکہ ٹوچی اور درہ ٹوچی جو ہے اس کے اینڈ پر بنو ہے، اور دریائے گومل اور درہ گومل جو ہے اس کے ہمارے اس اینڈ پر جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا مشہور شہر ہے۔ تو یہ سارے درے جو ہیں یہ افغانستان جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پانچواں جو پہاڑی سلسلہ ہے ویسٹرن کا، اسے ہم کیرتھر رینج کا نام جو ہے یہ دے دیتے ہیں۔ کیرتھر رینج جو ہے یہ بیسیکلی سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر ہے، اور یہ بارڈر بناتی ہے۔ یہ رینج ساحل مکران تک جو ہے یہ چلی گئی ہے۔ اس رینج کی اوسط بلندی جو ہے یہ 7,000 فٹ تک ہے۔ اس رینج کے دو مشہور دریائے حب اور دریائے لیاری اسی پہاڑی سلسلوں سے نکلتے ہیں، اور کراچی کے قریب یہ حب ڈیم اور لیاری ڈیم بنایا گیا، وہاں یہ پانی سپلائی کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ بحیرہ ارم میں گر جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ کیرتھر رینج کے ساتھ کچھ ذیلی اس کے اور رینجز بھی ہیں، اور یہاں پر یہ بلوچستان میں پھیلی یہ والی رینج جو ہے یہاں پر اسے ہم سیحان رینج کا نام دیتے ہیں۔ اس طرح اس کے اوپر جائیں تو یہ والا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہاں بارڈر کے ساتھ، اسے ہم چاگی رینج کا نام دیتے ہیں، اور یہ وہی چاگی ہلز ہیں جہاں پر ہم نے ایٹمی ایکسپلوژن کیا تھا۔ اور اسی طرح نیچے آئیں تو مکران سے اوپر یہ سینٹرل مکران رینج کہلاتی جو یہاں پر ہے۔ بالکل ایسے ہی جو ہمارے ادھر وزیرستان ہلز ہیں، اس کے اوپر یہ جو بارڈر بن رہا ہے علاقہ یہ سارا، یہ ٹوبا کاکڑ رینج کہلاتا ہے۔ خیر یہ اس کے ذیلی برانچز ہیں، یہاں پر ہم اس کو تو ان ڈیٹیل اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز کے 5 مین رینجز ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ نمبر 1 ہندو کش رینج ہے، نمبر 2 سفید کو رینج ہے، نمبر 3 وزیرستان رینج ہے، نمبر 4 جو ہے یہ سلیمان رینج ہے، اور نمبر 5 جو ہے یہ کیرتھر رینج ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ پہاڑی سلسلے جو ہیں یہ شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف آئیں تو ان کی بلندی بتدریج جو ہے یہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جیسے جیسے ان پر بلندی کم ہوتی ہے ویسے ویسے یہاں پر بارش کی مقدار جو ہے
یہ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ بلوچستان کے یہ علاقے انتہائی ڈرائی ہیں، یہ خشک پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ گرمیوں میں بحیرہ عرب سے آنے والی مونسون ہوائیں جو ہیں یہ پہاڑ ان کو نہیں روک سکتے، اور یہ بغیر بارش برسائے جو ہیں یہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی طرف جو ہیں یہ ہوائیں چلی جاتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر گرمیوں میں بہت کم بارش ہوتی ہے۔ ہاں البتہ سردیوں میں یہاں پر زیادہ بارش ہوتی ہے، اور وہ ویسٹرن ڈپریشنز جو آتے ہیں وہ افغانستان اور ایران کے راستے جو ہیں یہ ادھر آتے ہیں، اور پاکستان میں یہ بلوچستان کے علاقوں سے یہ انٹر ہوتے ہیں، اور سردیوں میں جو ہمارے بارشیں ہوتے ہیں یہ ویسٹرن ڈپریشنز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ انہیں فردر ہم کسی کلائمیٹ والے چیپٹر میں ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل، لیکن فی الوقت یہ کہ ان پہاڑوں کی بلندی کم ہونے کی وجہ سے بارش کی مقدار کم ہے، اور جیسے جیسے بارش کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ ویجیٹیشن میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے شمال مشرقی پہاڑی سلسلے چونکہ بہت بلند ہیں اور یہاں پر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں پر لمبے قد کی نباتات ہمیں ملتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم شمال مغرب طرف آئیں بارش کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے، اور ویسے ویسے نباتات جو ہے یہ چھوٹے قد کی ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ بلوچستان کے یہ ایریا جو ہیں صرف کانٹے دار جھاڑیوں اور گھاس وغیرہ پر مشتمل ہے، اور ایسا یہاں پر ہمیں کوئی تھک ویجیٹیشن جو ہے یہ نظر نہیں آتی ہے، اور اس کی مین وجہ ان پہاڑی سلسلوں کی بلندی کا کم ہونا ہے۔